الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کی طرف سے جب کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو آسمان اور زمین کے نظام کے اعتبار سے اس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور اس کے سینے کو اللہ پاک کشادہ فرماتے ہیں. صحیح چیز کی سمجھ اس کو آنی شروع ہو جاتی ہے اور غلط چیز کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے. ہر انسان اس دنیا میں جو آیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو مشقت میں پیدا کیا گیا. اس کی دنیاوی ساخت اور دنیاوی زندگی وہ مشقت سے تعبیر ہے، وہ بھلے کی ہو یا برے کی ہو، وہ اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، ہے مشقت، ہے تکلیف. لیکن اللہ جل شانہ نے جس چیز کا اس کو مکلف بنایا وہ اس کی دنیا آخرت دونوں جہان کی راحت کا باعث ہے، اگرچہ بظاہر اس میں مشقت نظر آتی ہو، اور اس کی چاہت میں جہاں اس کو نفع اور خیر نظر آتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ بڑی خوشنما ہو لیکن حقیقت میں وہ تکلیف کا باعث ہے. حضور آقا نامدار سرور کونین فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارف وحجبت النار بالشہوات. اللہ جل شانہ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل امین سے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ
جبرائیل امین جب گئے اور انہوں نے دیکھا اور واپس آ کر اللہ جل شانہ نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل کیا دیکھا؟ کہا یا اللہ یہ ایسی چیز دیکھی کہ کوئی بھی انسان وہ اس کے سن لے یا اس کے متعلق اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس میں آئے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کو اوامر کے پردے سے ڈھانپ دیا جس میں بظاہر ناگواریاں ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا ہوئی، اس وقت میں نیند کو قربان کرنا، نرم بستر کو چھوڑنا، سردیوں میں گرم بستر کو چھوڑنا، اور حسین اور خوبصورت بیوی پہلو میں ہو اور وہ اس کو چھوڑ کے اٹھے، یا ہلکی پھلکی جسم میں تکلیف ہے، درد ہیں، اور یہ کراہتا وہ اٹھے، سردی میں وضو، گرمی میں دھوپ میں چلنا، مسجد جانا، نماز کا انتظار، یہ مکارے ہیں۔ تو اس کے بعد جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ جا کر دیکھو۔ جبرائیل جا کر دیکھ کے آیا، کہا کہ اللہ بہت مشکل ہے کوئی اس میں آ جائے۔ پھر اللہ پاک نے جہنم کے اعتبار سے جبرائیل کو بھیجا، جا کے دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل جا کے دیکھ کے آئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا ہے اللہ جس کا جو سن لے گا وہ اس میں تو قطعاً نہیں آئے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ اللہ جل شانہ نے جہنم کو خواہشات کی چادر سے ڈھانپ دیا۔ وحجبت النار بالشہوات زین للناس حب الشہوات، زین للناس، سورہ آل عمران، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا۔ حب الشہوات، شہوات ہیں، چاہتوں کے اعتبار سے انسان کی اندر کی بھوک یا ہوک یا تمنا یا آرزو یا چاہت۔ تو اللہ رب العزت نے چاہت کی اور خواہشات کی چادر سے جہنم کو ڈھانک کر جبرائیل سے کہا جا کے دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل جب جا کے دیکھ کے آئے تو فرمایا کہ اللہ بہت مشکل سے کوئی بچے گا، سب اس میں گریں گے۔ یعنی ایک طرف پردے کے اندر کیا ہے اور دوسرے طرف پردے کے اندر کیا ہے، ایک پر پردہ کس چیز کا ڈالا، دوسرے پر پردہ کس چیز کا ڈالا۔ صبح سے لے کے شام تک فاقہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے شام کر دینا، ٹھنڈا پانی ہوتے ہوئے اس سے بچنا، بھوک کے ہوتے ہوئے کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، اگرچہ قدرت بھی ہو، اگرچہ طاقت بھی ہو، اور کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، بند کمرے میں تنہا ہو۔ اس وقت میں ایک اللہ جل شانہ کی محبت ہی انسان کو اس چیز سے روکتی ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، بھوک ہوتے ہوئے کھانا نہ کھائے، حسین اور جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے اس کے قریب نہ جائے، اس کی طرف دیکھے ہی نہیں۔ یہ روک وہ اندر کی وہ محبت ہے۔ اس چاہت کو مسلمان نے قربان کیا، اس چاہت کو، اس لیے حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ کل حسنۃ ابن آدم یضاف بحسنۃ الی 10 امثالها و الی 700 ضعف الا الصوم۔ ابن آدم کی ہر نیکی 1 سے 10، 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے سوائے روزے کے، الا الصوم فإنہ لی، اس لیے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پورے رمضان کے روزوں پر افطاریوں میں بھی اور سحریوں میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرنا، اس کی نیند کو عبادت بنانا،
اس کے چپ رہنے کو بھی ذکر میں شمار کرنا، اور اس کے منہ کی بو کو مشک و عنبر سے اللہ زیادہ پسند کریں، اور فرشتوں سے کہیں کہ اس روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو۔ جنت کے دروازوں کو کھولنا، جہنم کے دروازوں کو بند کرنا، شیاطین کو قید کرنا، اور 10 دن پورے کے پورے رحمت ہی بنانا، 10 دن مغفرت کے بنانا، اور 10 دن جہنم سے خلاصی کے بنانا، اور اس میں شب قدر کی ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو، اس کی عبادت کسی امت کو نہیں ملی۔ شب قدر کی سعادت کسی امت کو نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے عابدوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ ان کی 500 برس عبادت، 1000 برس عبادت، اتنے برس عبادت۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، ادھر تو عمر ہی 60 70 زیادہ زیادہ زور مارا تو 100 110، اور وہاں 500 1000 500 1000 500 تو ان کے یہاں بچہ ہوتا تھا۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا 500 برس کی عمر میں، وہ رو رہی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا بچہ فوت ہو گیا۔ کہا کتنی عمر تھی؟ 500 برس۔ کبھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، چھوٹا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قربان جاؤں، تیرا بیٹا 500 برس کا مر گیا، تو سمجھتی ہے کہ وہ چھوٹا تھا۔ ایک امت آئے گی کہ اس کی کل عمر 60 70 کے درمیان ہوگی، اوسط 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ بڑھیا نے کہا ہیں؟ کہا کہ ہاں، ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ بڑھیا نے کہا پھر؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس پر بھی ان کو کوئی وہ افسوس نہیں ہوگا، اور وہ اس پر بھی خوش ہوں گے۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ دنیا میں لگیں گے، کہاں تم سے زیادہ لگیں گے۔ کہا وہ زمانہ مجھے ملتا، میں یہ 60 70 برس ایک سجدے میں گزار دیتی۔ 60 70 برس ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو اس 60 70 برس کی عمر پر اس صحابہ کو تعجب ہوا کہ ادھر 500 1000 برس، یہ تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل کی چاہت، اس لیے کہ وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ نیکیوں کے حریص تھے، انہیں جنت کی طلب تھی، اللہ کی چاہت ان کے دل میں تھی، تو ان کے دل کی چاہت اور دل کی ہوک کی بنی کہ یہ تو ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا، ہم تو اتنی عبادت نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر ان کی اس ہوک بھوک طلب اور پیاس پر عطا فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں یہ ایک رات ایسی عطا کی جو 1000 برس سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 برس سے ایک رات بہتر، ایک رات بہتر۔ اب پورا مہینہ گزرنے کے بعد روزے بھی، تراویح بھی، قرآن بھی، تلاوت، ذکر، عبادت، یہ اپنے اختتام پر پہنچنے پر جب عید کی رات اور چاند نظر آ گیا، اللہ جل شانہ فرشتوں کی مجلس سجاتے ہیں، فرشتوں کی مجلس سجاتے ہیں، سب کو جمع فرماتے ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما جزاء اجیر وفى عملہ، میرے فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی؟ ما جزاء اجیر، اس کا کیا بدلہ ہوگا جس نے اپنی مزدوری پوری کی۔ آپ کو بنایا دیوار بناؤ، آپ نے بنا دی، آپ کو کہا مکان بناؤ، آپ نے بنا دیا، آپ سے کہا گیا کہ اتنا یہ کام ہے کر دو، آپ نے پوری طرح کیا، اور کیے بھی صحیح طریقے سے، پورا کیا، پورا مہینہ روزے رکھ لیے۔ اب اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور یہاں یہ بھی سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ضابطۂ رحمت کیا ہے؟ ضابطۂ رحمت یہ ہے کہ دیکھیں، اگر چاند 29 کا بھی ہوا
چاند 29 کا بھی ہوا تو آپ کو ثواب 30 کا دیں گے، ثواب پورے مہینے کا ملے گا. ثواب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 29 کا ملے گا، بلکہ پورے مہینے کے اعتبار سے 30 دن کے حساب سے آپ کا حساب ہوگا. تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی بدلہ کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں قالوا ربنا جزاء ان یوفى اجرہ، اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری اس کو دے دی جائے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، عبیدی و ایمائی، میرے بندوں اور بندیوں نے، قضوا فریضتی علیہم، میرے اس فرض کو جو میں نے ان پر عائد کیا تھا پوری طرح پورا کر لیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ قضا، یہ اپنی مزدوری کو اور اپنے اس فریضے کو بجا آوری کے بعد مجھ سے مانگنے کے لیے نکلیں. تو فوعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لاجیبنہم، مجھے میرے عزت کی قسم، جلال کی قسم، و کرمی، مجھے میرے کرم کی قسم، و علوی، میرے بلندی مرتبے کی قسم، و ارتفاع مکانی، مجھے میرے عرش کی قسم، لأجیبنہم، میں ضرور بالضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. لأجیبنہم، یہ دو تاکیدیں، لام بھی تاکید کا ہے اور اس کے بعد نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے. کلام عرب میں جب کسی صیغے پر دو تاکیدیں داخل ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا. لأجیبنہم، لأجی، اللہ کو ان تاکیدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں پکا کرنے کے لیے کہ ہم کچے ہیں، ہمارے دلوں میں دیکھیں ہم نے روزے رکھے، اب اس ثواب پر جو روزے پہ مرتب ہونا ہے اور ان دعاؤں پر جو اس روزے پر مرتب ہونی ہیں، ہمارے دل کی کھٹک دور ہو جائے، یقین کی وہ اعلیٰ سطح دل میں بیٹھ جائے. وہ اس کریم سے واسطہ ہے نا، اس مہربان سے واسطہ ہے، اس رحمان اور رحیم سے واسطہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کرتی ہے. رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کرنے والی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے. غضب اور رحمت کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر رحمت آگے ہوتی ہے، غضب پیچھے رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک کم 100 قتل کیے، 99 قتل کیے. اب اس کے دل میں یہ پیدا ہوا داعیہ کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو اس نے ایک عابد کے پاس جا کر پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ پاک معاف کر دے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں. اچھا، ہر داڑھی والا، ہر سجدوں میں رہنے والا اور ماتھے پہ محراب والا یہ مسئلے کے پوچھنے کے قابل نہیں ہوتا. مسئلہ اہل علم سے، اہل عقل سے اور اہل فہم سے، اور وہ لوگ جو اس کے اہل ان سے پوچھا جائے. ہر عالم سے بھی، ہر مولوی صاحب سے بھی جو نماز پڑھاتا ہو مسئلہ نہیں پوچھا جاتا. جیسے آپ جسمانی صحت کے لیے کسی ماہر اور اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اس مرض کا اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں. تو ایسے ہی مسائل میں بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے دیکھیں یہ دین مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عمر چاہیے، پھر اس کے ساتھ عقل چاہیے، تجربہ چاہیے. ان سب امور کو دیکھ کر ہی ایک مفتی مسئلہ بتا سکتا ہے. اس کے سامنے پورے حوال ہوں، اس حوال کے حساب سے وہ مسئلہ بتائے گا. اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر آدمی کے لیے مسئلہ ایک جیسے نہیں ہوتا. مسئلے کی نوعیتیں ہوتی ہیں، اس کی شقیں ہیں، اس کی جزیات ہیں. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ صرف وہ لوگ جو اس لائن کے پختہ کار ہوتے ہیں اور اس راستے کے یعنی
گرم اور ٹھنڈے کو وہ سہ چکے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے. تو اس عابد سے جب پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، آیا اللہ پاک میری توبہ قبول کر؟ تیری بھاگ جائے یہاں سے، تو توبہ 99 قتل کر کے تو کہہ توبہ. اس نے کہا جب 99 معاف نہیں تو ایک تو بھی بیچ میں صحیح. اس نے اس کا سر اڑا دیا. 100 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. معاف نہیں کرے گا تو بھی کیوں زندہ رہتے. اور اس کا علاج یہی تھا، اس کا علاج یہی تھا. جب مسئلے کا پتہ نہ ہو نا اور بغیر اس کے بولے تو پھر اس کا علاج یہی ہے. 100 پورے کیے، پھر چلتا پھرتا پھر اس کے دل میں تھا یہ پیدا ہوا کہ میں کب تک اللہ سے گھومتا اور وہ کرتا رہوں گا. تو پوچھتا پاچھتا کہ بھائی کیا راستہ ہے. کسی نے بتایا جی فلاں جگہ پر ایک راہب عالم ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے. تو یہ سفر طے کرتا کراتا وہاں پہنچا اس راہب اور عالم کے پاس، اور اس سے کہا کہ یوں میرا مسئلہ ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا سارے جہان کو قتل کر دے، اس کی رحمت جوش آئے تو تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. البتہ اس توبہ کی پختگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو دل سے ندامت اختیار کر، دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تیسرا وہ بستی جس میں تو نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور وہ ماحول، وہ علاقہ چھوڑ دے، اس سے ہجرت کر. اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سب چیزیں کر لوں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ بستی جس میں گناہوں کا اعتبار سے اس کے گناہ تھے، وہ بستی چھوڑ کر نیکوں کی بستی کی طرف سفر شروع کیا. یہ سبقت رحمتی غضبی، اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نیکی کے راستے پر اس نے قدم اٹھایا اور بدوں کی بستی چھوڑی، نیکوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہوا، اور اس کو بیچ میں موت آ گئی. اسرائیل نے اس کی روح قبض کر لی. جب روح قبض کر لی، یہ بیچ میں پڑا ہوا ہے، اور حقیقت میں یہ نیکوں کی بستی سے دور اور بدوں کی بستی کے قریب تھا. حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، اور نیکوں کی بستی دور تھی، اور جو گناہوں والی وہ بستی تھی وہ اس کے قریب تھی، اور موت آ گئی، اس کی روح قبض ہو گئی. تو رحمت کے اور غضب کے دونوں فرشتے آ گئے. جہنم کے فرشتے بھی آئے، جنت کے بھی آئے. یہاں پر اپٹی پر جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ میرا تیرا. وہ فرشتوں نے کہا یہ میرا، انہوں نے کہا میرا. یہ کہیں ہمارا، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. وہ کہیں بھائی یہ ابھی توبہ کامل نہیں ہوئی، اور دوسرے کہیں نہیں توبہ کر کے چل چکا تھا نا. اب یہ جھگڑا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے گئے. اللہ رب العزت نے دونوں کی بات سنی. اس کے بعد فرشتوں سے کہا جاؤ اور جا کر یوں کرو کہ دونوں بستیوں کے مسافت کو اور فاصلے کو ناپو. اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہوا تو رحمت والے فرشتے لے لیں، بدوں کی بستی کے قریب ہوا تو غضب کے اور عذاب کے فرشتے اس کو لے لیں. یہاں میرے آقا محسن کائنات فخر رسول رحمت للعالمین سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرشتوں کو بیچ میں استعمال نہیں کیا. دیکھیں اس ایک بندے کو جو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا تھا، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جب اس کی توبہ تھی، اور توبہ بھی دل سے تھی، اور بڑے جرم پر تھی، اور صحیح توبہ تھی، اور بستی سے چل پڑا تھا. اللہ رب العزت نے، حضور فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا، جو نیکوں کی طرف کی زمین تھی اس کو کہا سمٹ جا، اور جو بدوں کی طرف کی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا. براہ راست زمین کو، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. زلزلے کون لاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زمین سے آگ کون نکالتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تیل کون نکالتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پانی کون نکالتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر پانی کھارا ہو میٹھا ہو یہ کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ کے ہاتھ میں. زمین تو اللہ نے بنائی ہے نا. اس کو لمبا کرے، اس کو چھوٹا کرے، اس کو موٹا کرے، اس کو پہاڑ بنائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو حضور فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے معاملہ. جب چلا اللہ کی طرف، اس کی رحمت اس قدر وسیع کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی اللہ پاک کے ہاں سے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ فرشتوں کو بھی بیچ میں استعمال نہیں کیا، براہ راست زمین کو حکم دیا
اس کو کہا سمٹ جا، اس کو کہا کہ پھیل جا. اور جب فرشتوں نے ناپا تو بدوں کی زمین لمبی نکلی اور جو نیکوں کی بستی تھی وہ قریب نکلی. رحمت کے فرشتوں نے اٹھا لیا. سبقت رحمتی غضبی. اور دیکھیں ہمیشہ اپنے امور میں، چاہے وہ جرائم ہوں، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، مسائل ہوں، اس میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کو اور اس کی رحمت کو بڑا سمجھنا، اس سے کہ میرے جرم بڑے ہیں یا میرے کام بڑے ہیں. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کی رحمت اور اس کے خزانوں کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ابن آدم، تم سب کے سب اولین آخرین، خشک و تر، جن اور انس، ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کرو اور میں ہر انسان کو اس کی چاہت کے حساب سے سب کو عطا کر دوں. اور سب کو دے چکنے کے بعد سب کی خواہشات کو دیکھو. ایک انسان کی کیا خواہشات ہو سکتی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتے ہیں نا صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے. ہاں، پاکستان کے ٹکڑے کا، سعودیہ کا، چین کا، جاپان کا. کوئی کہتا ہے میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، کوئی کہتا ہے مجھے جاپان میں رہائش مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے کینیڈا میں مل جائے، کوئی آسٹریلیا کا دل دادا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی حور کو تلاش کر رہا ہے، کوئی لنگور کو تلاش کر رہا ہے. چاہتے ہیں خواہشیں. اور ایک انسان کی خواہشیں انسان کبھی پورا نہیں کر سکتا. ایک انسان کی خواہشیں ایک انسان پوری، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو. ملا دو پیازا ہمیشہ دیر سے آتا تھا. تو بیربل نے بادشاہ کو کہا، اکبر بادشاہ کو، کہ یہ روزانہ دیر سے آتے، اس سے پوچھو تو صحیح کرتا کیا ہے. تو وہ ہندو تھا اور یہ مسلمان تھا، تو ان کی آپس میں لگتی رہتی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو کیوں روز دیر سے آتا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نکلتا ہوں، بچے ہیں وہ ضد کرتے ہیں، ان کو راضی کرنا پڑتا ہے، خوش کرنا پڑتا ہے، پھر میں نکلتا ہوں، ذرا دیر ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا یہ کوئی بات ہی نہیں، یہ تو بہانہ ہی نہیں ہے، بچے کو راضی کرنا کون سا مشکل ہے. انہوں نے کہا حضور بچے کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. بادشاہ نے کہا میں نہیں مانتا، بچے کو راضی کرنا کون سا مشکل. اس نے کہا حضور بات یہ، میں تھوڑی دیر کے لیے بچہ بن جا تو آپ میرے باپ بن جاؤ، مجھے راضی کر کے دکھاؤ. بادشاہ نے کہا بہت اچھا ہے، کیا مسئلہ ہے، چل ٹھیک ہے تو بچہ بن جا، میں تجھے راضی کر کے دکھاتا ہوں. اب یہ بچہ بن گئے، ہی کرنے لگے. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اونٹ لاؤ. بادشاہ نے حکم دیا اونٹ لاؤ. دربار میں اونٹ آ گیا. پھر بچے نے اس نے رونا شروع کیا. بادشاہ نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہانڈی لے کے آؤ. ہانڈی لے آئے. ہانڈی بھی آ گئی، اونٹ بھی آ گیا. تھوڑی دیر گزری، پھر وہیں بادشاہ نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس اونٹ کو ہانڈی میں بٹھاؤ. اب بادشاہ کہیں بیٹا اونٹ ہانڈی میں نہیں بیٹھ سکتا، وہیں اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ. بچہ ہوتا ہے نا، وہ میں نے سنا ہے، اکثر سنا ہے نا، ہماری وہ چھوٹی وہ بچی جو ہے، وہ ہم یہ پچھلے سال کی بات تھی، جب ہم عمرے پہ تھے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں. تو رومان نام ہے اس کا. تو وہ پہلا عمرہ جب کیا تو اس وقت تو وہ سو رہی تھی، نیند میں تھی. صبح کے وقت میں سب پھر جب طواف کرنے لگے تو وہ بھی طواف کرتے ہوئے پوچھنے لگی ماں سے اور دادی وغیرہ سے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس نے کہا اچھا یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بابا اللہ نہیں دیکھتے، نہیں نظر آتے. میں نے کہا نہیں مجھے اللہ کو دیکھنا ہے. اتنی اس نے ضد پکڑی، اتنی اس طواف کے دوران اتنی ضد پکڑی کہ ان کو طواف مشکل ہو گیا اور اس کو راضی نہ کر پائے، اس کو سمجھا نہیں پائے. وہ یہی ضد، مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، مجھے اللہ کو دیکھنا ہے. وہ اسی میں روتے خیر انہوں نے طواف نے پورے کیا، پیچھے کی طرف گئے اور وہاں جا کر یہ سو گئی. بچہ ہے نا جب تھک جاتا ہے اور جب زیادہ روتا ہے تو اس کو بعد نیند آتی ہے، وہ سو گئی. سونے کے بعد جب اٹھی تو ماں سے کہنے لگی، وہ ماں کو بابی کہتی ہے، بابی میں نے اللہ کو دیکھ لیا. اللہ کے گھر میں ایک بچے کی چاہت، ایک بچے کی تمنا
دیکھو انسان کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتا، اور وہ مولانا رومی کہتے ہیں چونٹی کے دل میں آئی، دریا کے کنارے میں خدا کا گھر دیکھوں، اب اس کے پاس پاسپورٹ، اس کے پاس ذات راہ، اس کے پاس جہاز، کیا کرے گی؟ اور اس کی چاہت ہے میں خدا کرے، اور اس دل کی تمنا کو کون دیکھتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کبوتر حرم جا رہا تھا، اللہ نے اس کو اتارا نیچے، اتر جا، یہ جہاز بھیج دیا اللہ نے، اسپیشل جہاز، خاص جہاز، اس کو نیچے بٹھایا، چونٹی سے کہا چڑھ جا، چونٹی اوپر چڑھ گئی، کبوتر کو اڑایا اور جا کر حرم پہ اتار دیا، لے میرے گھر کو دے۔ ایک چونٹی کی تمنا مولانا رومی کہتے ہیں کہ اللہ پوری کرتا ہے، تو میری آپ کی بات تو اب وہ کہنے لگے اس کو اونٹ کو بٹھاؤ، وہ بابا اونٹ نہیں بیٹھ سکتا، اس نے کہا نہیں وہ اونٹ کو بٹھانا ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ جوڑے کہ واقعی ایک انسان چاہے بادشاہ ہو، انسان کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتا، اللہ چونٹی کی چاہتوں کو، اے اللہ تو رزاق ہے، کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں تو رزق کیسے دیتے اپنے مخلوق کو؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس میدان میں جاؤ، گئے، کہا پتھر اٹھاؤ، گول پتھر تو اٹھاؤ، کہا توڑو، اس پتھر کو توڑا، اندر تے آئی تھی، دوسرا توڑا پھر تے، تیسرا، 7 تہوں کے اندر ایک کیڑا، کیڑے کے منہ میں تازہ پتا، مریم کو بند کمرے میں کھلانے والا، بے موسم کا پھل دینے والا، زکریا اور ان کے گھر والوں کو بڑھاپے میں اولاد دینے والا، مریم کو بغیر کسی اس کے ذریعے کے شادی نہیں ہوئی، بے نکاحی کو، بے شادی کو عیسیٰ عطا کرنے والا، آدم کو بغیر ماں باپ کے بنانے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ اور آدم میں کیا فرق ہے؟ آدم کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں ہم نے بنایا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنایا، تمہیں تعجب کس چیز کا ہے؟ انسان سے نکال دے، مرد سے پیدا کر دے، اما ہوا آدم علیہ السلام سے نکلی، اما ہوا آدم علیہ السلام سے نکلی، قوم صالح کے لیے اونٹنی چٹان سے نکلی، پہاڑ سے نکلی، وہ چاہے وہ خشک درخت سے تازہ پھل دے دے، اور وہ چاہے تو تازہ درخت تو پھل نہ دے، وہ چاہے تو بیٹیاں دے دے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ڈاکٹر ہے، اس کی دوائی سے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی۔ پیر صاحب تعویذ دیتے ہیں، اس لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، اس کی۔ کتنے پیر ہیں جن کے تعویذوں سے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے اور اس کو نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ بیٹیاں دے دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا، کسی کو بیٹے دیتا ہے، بیٹی نہیں دیتا، کسی کو دونوں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج یہ لیلۃ الجائزہ اور تقریباً ختم ہو گئی، لیکن عید کی نماز تک کے لیے اللہ جل شانہ کے ہاں سے اس کے فرشتوں کے ذریعے سے اعلانات ہوتے ہیں کہ میرے بندوں، میری بندیوں، مانگو، جو مانگو گے میں دوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا۔ یہ عید کا دن آسمان دنیا پر بھی خوشیوں کا دن منایا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کی یعنی وہ کی جاتی ہے، اور آسمان دنیا پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات قرار پاتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ انعام کی رات۔ جائزہ عربی میں انعام کو کہتے ہیں، یعنی عبادات پر، اس روزوں پر، تراویح پر، قرآن پر، اس مہینے کی عبادات پر اللہ کے ہاں سے انعامات کی برسات ہے، بارش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو اس رات میں جائے گی، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس رات میں مانگا، اس کا مانگا رائے گاہ نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، وہ اللہ کے ہاں سے محفوظ ہے۔ البتہ اتنی بات سن لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے 3 درجے ہیں، دعا کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ آپ نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ ہم سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہم بس ادھر سے بات کریں ادھر سے اوپر ہی لو، یہ پہلا درجہ ہے اللہ کے ہاں سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر وہ بڑی مصیبت آ رہی ہے، اس کو ٹال دو اس دعا کے بدلے میں۔
آپ نے دعا کی, دعا تو اوپر چلی گئی اور قبول ہو گئی. اللہ رب العزت نے جو مصیبت آ رہی تھی, پریشانی آ رہی تھی, جو بہت بڑا ایک بلٹن آپ کے اوپر آ رہا تھا, اللہ پاک نے فرشتوں سے اس دعا کے بدلے میں اس کو ہٹا دو. ہمیں نظر نہیں آیا, ہم تو یہ سوچے دعا گئی اور کہاں گئی, اور بھائی جو مصیبت آنی ہمیں نظر نہیں آئی وہ تو گئی, اللہ نے اس دعا کے بدلے میں ٹال دی. اور تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے, آپ نے دعا کی, فرشتوں سے کہا اس کو محفوظ رکھ لو, اس کو محفوظ رکھ لو. قیامت کے دن جب آپ آئیں گے, اللہ جل شانہ کہیں گے کیا میرے بندے بتا, اب سارے معاملات ہوں گے, نیکیوں کے, گناہوں کے, ساری چیزوں کے. آخر میں بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مانگنے کا بھی حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا, میں نے اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا, مجھے تو نظر نہیں آیا. اللہ پاک یہ اچھا تیری فلاں دعا تھی نا, یہ ہے اس کا بدلہ, فلاں دعا تھی یہ اس کا بدلہ, فلاں دعا تھی یہ اس کا بدلہ. جو دعائیں بظاہر آپ کی اس دنیا میں آپ کو اس کے اثرات نظر نہیں آئے اور وہاں آپ کے لیے وہ جمع کی گئیں, اس کے بدلے میں جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی, دعاؤں کے بدلے میں جو کچھ عطا ہوگا, اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی تمنا کرے گا کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, ساری یہاں جمع ہو جاتی, اتنا کچھ ملے گا ان دعاؤں کے اوپر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے تھکو بھی مت اور دعا سے مایوس بھی مت ہو, دعا سے تھکو بھی مت. مانگنے پہ مانگ سکتے ہو. دیکھو سوچا کرو دن بھر یہ مانگنے والا 100 گھروں میں مانگتا ہے, 2 گھروں سے ملتا ہے, وہ تھکتا ہے؟ 2 گھروں سے ملتا ہے 100, 2 آدمیوں سے ملتا ہے 100 سے اس کو دھتکارا جاتا ہے, کوئی اس کو کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, وہ تھکتا ہے, وہ مایوس ہوتا ہے. بلکہ بعض تو اتنے عجیب ہوتے ہیں, کہتے ہیں جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. وہ سب کو تو ہے, بعض ہوتے ہیں وہ جو چڑھ جاتے ہیں آگے سے, ہاں, لیکن اکثریت کی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو پرواہ خاطر میں نہیں لاتے کہ کوئی کیا کہتا ہے, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. وہ اپنے مانگنے کے اندر پختہ ہوتے, نہیں چھوڑتے, شکلیں بناتے ہیں, ہیئت بناتے ہیں, لے کے رہتے ہیں. تو بھائی اللہ پاک سے ہم سب بھی اسی طرح, صرف یہی نہیں, اللہ کرے موت تک ہمیں اللہ پاک مانگنے والا بنائے اپنی ذات سے, اپنے کرم سے. البتہ کچھ مواقع بھی آج بتا دیتا ہوں کہ ان میں دعاؤں کو اللہ پاک خصوصیت سے قبول فرماتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ سحری کے اوقات اللہ پاک کے ہاں بڑی برکت والے ہیں. جو آدمی سحریوں میں اٹھ کر 2 یا 4 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے, اس کو کبھی دنیا میں پریشانی نہیں آئے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, جو کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر ہے اور جو کہتے ہیں ہمیں شوگر ہے, یہ تہجد میں اٹھنا شروع کر دیں. رات کو جلدی سوئیں, تہجد میں اٹھیں, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر شوگر ختم ہوگی, بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, رات کا کھانا جلدی کھانا اور جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا اور اللہ کے سامنے 2 یا 4 سجدے کر کے رونا, اللہ کے سامنے دعا کرو. اور دوسرا یہ کہ فرض نمازوں کے بعد, قرآن کریم کی تلاوت کے بعد, ماں باپ کے چہرے پر نگاہ پڑنے کے بعد ان کو دیکھو اور دعا مانگو. یہ دعا فوری طور پر جاتی ہے. ایسے ہی کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا, وہ نہیں ہے سامنے, اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی. اسرع الاجابہ الی اللہ, الدعاء الغائب للغائب. ایک بھائی اپنے بھائی غائب کے لیے وہ دعا کر رہا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ اس کا یہ مسئلہ ہے نا, تو اس کو حل کر دے. یہ رو رہا ہے, اس کو نہیں پتا. یہ اسرع الاجابہ الی اللہ, سب سے زیادہ سریع الاثر یہ دعا ہے. باپ اور ماں کی دعا اولاد کے لیے, یہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. مظلوم کی دعا, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, ڈائریکٹ عرش پہ جا کے لگتی ہے ٹھاک کر کے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا. ایسے ہی زمزم پینے کے بعد, بیت اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد, صفا پہ مروہ پہ اللہ پاک ہمیں وہاں لے جائے حضور کے روزے پر, تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو, مرغا اذان دے رہا ہو, ٹھوکر لگ جائے, مصیبت آئے, بخار ہو, مسافر ہو, مانگو. یہ مواقع ہیں قبولیت کے اعتبار سے.
ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. طالب علم کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ ہوتے ہیں بڑے اللہ کے ہاں وہ ہوتے ہیں، بظاہر کچھ بھی نظر آ رہا ہو، یہ کچھ بھی کرتے رہے، یہ اللہ کے ناز پروردہ ہیں. یہ وہ گھر، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ میرے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ اللہ کا نہیں ہوتا. ان سے دعائیں کرایا کرو، پکڑو ان سے کو ہمارے لیے دعا کرو، ان سے محبت کرو. درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حلیم یا علیم، یا علی یا عظیم، یا اول یا آخر، یا ظاہر یا باطن، انک علی کل شیء قدیر. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا ومرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره. تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اهدنا لما أمرتنا، ووف لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة، وقو لنا إيماننا ويقيننا فيما رجيتنا، وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن، إنك على كل شيء قدير. ونسألك اللهم بما سألك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين، وبما سألك به حبيبك ونبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم من النصر والتوفيق وحقيقة التمكين، إنك حميد مجيد. الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. یا اللہ تیرا پاکیزہ نام بلند ہو رہا. یا اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا نام پاک ہے، تو بلند ہے، تیرا نام بلند ہے. یا اللہ ہم کمتر ہیں، یا اللہ ہم سوالی ہیں، تو داتا ہے. یا اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے. یا اللہ ہم ضعیف ہیں، تو قوی ہے. یا اللہ ہم صغیر ہیں، تو کبیر ہے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مسجود نہیں. الہی ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ یا اللہ اس مبارک گھڑی کے موقع پر، اے اللہ جو سحری کے اوقاتوں کے اعتبار سے اور رمضان کے اختتام پر لیلۃ الجائزہ کے اعتبار سے، اے اللہ ہم تیرے سامنے دامن پھیلاتے ہیں. ہمیں اے اللہ معاف فرما دے.
ان روزوں کو، تراویح کو، عبادات کو اپنی شان شان فرما کر قبول کر لے، اور ان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، الجھنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، مصائب کو حل ہونے کا ذریعہ بنا، مشکلات کے دور ہونے کا ذریعہ بنا، الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ بنا، قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ بنا، بیماریوں کو صحت سے مبدل ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، لطف اور احسان سے ہمیں اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنی ذات سے، اپنے خزانوں سے مستفید فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ یا اللہ اس شب میں جتنے جاگے، جتنے روئے، جتنوں نے ہاتھ اٹھائے، جو مانگا اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ میرے مولا تو سب کو دے، تیرے ہاتھ سے کسی کو یا اللہ کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے کریم اور رحیم رب، اے اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، فتنوں میں گرے ہوئے، مصائب میں ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں کسی مخلوق کے حوالے نہ فرما، فاسقوں کے، فاجروں کے، زانیوں کے، شرابیوں کے، اے اللہ بدماشوں کے، اے اللہ یہود کے، نصارہ کے، اے اللہ روافظ کے، اے اللہ قادیانوں کے، اے اللہ جو تیرے مجرم ہیں، تیرے اے اللہ گناہ گار ہیں، اے اللہ تیرے منکر ہیں، ان کے ہمیں حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ امت کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگا۔ اے اللہ کورونا کچھ نہیں، تیرا عذاب ہے، تیری ناراضگی ہے، امت سے دور فرما۔ مسجدوں کو، حرمین کو کھول دے، مسجدوں کو، حرمین کو کھول دے۔ یا اللہ حرمین شریفین آباد ہوتے تھے دن رات، وہاں تیری یا اللہ پکار ہوتی تھی، ہم نے وہاں گناہ کر کے تجھ کو ایسے ناراض کیا، تو نے ان دروازوں کو بند کیا۔ اے رب تجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، جیسے کہ تیری شان ہے اور تیرا ارشاد ہے۔ اے مولا ہم پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، ہمارے مردوں عورتوں پر رحم فرما، ہمارے بہنوں اور بھائیوں پر رحم فرما، ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والوں پہ رحم فرما، ہم سے امیدیں رکھنے والوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ہمارے عزیز اقارب پر رحم فرما، امت کے تمام طبقات پر رحم فرما۔ اے اللہ کشمیر والوں پہ رحم فرما، اے اللہ فلسطین والوں پہ رحم فرما، اے اللہ یمن والوں پر، عراق والوں پر، شام والوں پر، لبنان والوں پر، یا اللہ چین والوں پر، افغانستان والوں پر، دنیا بھر کے اللہ جتنے مظلومین ان پر رحم فرما۔ اے کریم اللہ تو ہم سے ناراض ہے نا؟ اے اللہ کشمیر بند ہوا، ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، ہمیں غیرت نہیں آئی، اے اللہ ہمیں حیا نہیں آئی، ہمیں شرم نہیں آئی، اے اللہ ہمارے کھانے میں فرق نہیں آیا، تو نے پوری دنیا کو بند کر کے دکھا دیا۔ اے اللہ تو بڑی شان والا ہے میرے مولا، تو بڑی شان والا ہے۔ یا اللہ جامعہ حفصہ کو مارا گیا، تو نے سب کو عذاب دیا، ہم پھر بھی نہ سمجھے۔ کشمیر میں یا اللہ ظلم ہوا، ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، تو نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اے اللہ ہم ان کو جرم ہی نہیں سمجھتے تو توبہ کیا کریں گے۔ اے اللہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے عافیہ کب سے دشمن کے قید میں ہے۔ اے اللہ کوئی غیرت مند ماں نے پیدا نہیں کیا جو اس کے لیے تڑپے اور اس کے لیے ترسے، اس کے لیے التجا کرے۔ بے پروردگار یہ بھی تیری آزمائش ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنی بہنوں کو بیچا، اپنی بیٹیوں کو بیچا، ان کی عزتوں اور ناموسوں کو بیچا، ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ۔ ہم نے یا اللہ انسانیت کی تذلیل کی، ہم نے ایمان کی تذلیل کی، ہم نے اسلام کی تذلیل کی، ہم نے تیرے گھروں کی تذلیل کی، اے اللہ قرآن کی تذلیل کی، علماء کی تذلیل کی، اے اللہ مسلمانوں کی تذلیل کی، ہمیں معاف کر دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم گر چکے، اے اللہ ہم گر چکے، اے اللہ فسادات میں گر چکے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ چکا، اے اللہ بھوک سے کوئی ڈر نہیں، اے اللہ ننگے پن سے کوئی ڈر نہیں، ایمان کے بغیر خاتمے پر ڈر ہے۔ اے اللہ جو حقوق تیرے پامال کیے معاف کر، اور جو تیری مخلوق کے ہم سے پامال ہوئے میرے مولا، اے اللہ کسی کا بھی دل دکھایا ہو، اے اللہ کسی کو بھی ستایا ہو، کسی کے حق میں ہم سے زیادتی ہو، معاف کر دے میرے مولا، اس کی معافی کے اسباب پیدا فرما، ہم پر مواخذہ نہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہم تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، لطف کی بھیک مانگتے ہیں، احسان کی بھیک مانگتے ہیں، تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تیرے انبیاء کے صدقے میں، یا اللہ قرآن کے صدقے میں، یا اللہ بیت اللہ کے صدقے میں، یا اللہ زمزم، یا اللہ
حرمین شریفین کے صدقے میں، یا اللہ تیرے عرش کے صدقے میں، یا اللہ تیرے فرشتوں کے صدقے میں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، جود اور احسان و عطا کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے جو والدین حیات ہیں ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، جو دنیا سے جا چکے قبروں میں ہمارے عزیز ہیں، اقارب ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، والدین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، جاننے والے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ دعاؤں میں جو بھی شریک ہیں جہاں کہیں پر بھی ہیں، اے اللہ دل کی جو چاہتے ہیں تمنا ہیں پوری فرما، جو بے نکاحی بچی ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، جن کے نکاح ہوئے ان کو کامیاب اور کامران فرما، بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشانی دور فرما، اے اللہ جو گھر کے اعتبار سے پریشانی ان کو پریشانی دور فرما، اے اللہ جو اولاد کے حق میں پریشانی ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ لطف و کرم اور احسان کا معاملہ فرما کر الہ العالمین اپنے فضل سے، کرم سے، لطف و احسان سے یا اللہ اپنی مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ مدارس کی یا اللہ صورتیں پیدا فرما دے، یا اللہ ان کے کھلنے کی ذریعہ حفاظ کے اعتبار سے اور کتب کے اعتبار سے جو مسائل ہیں اللہ، یا اللہ یہ تیرا کام ہے، تیرا نام ہے، ہمارے جرموں کو معاف فرما کر یا اللہ اس کی سبیل پیدا فرما دے، ہمارے جامع بیت العتیق کے اعتبار سے مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ظاہری باطنی جتنی بھی اس کی یا اللہ ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، الہ العالمین جتنے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں 400 کے قریب، اس کے لگ بھگ یا اللہ اور بچیاں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ان سب کو کامیاب اور کامران فرما، جتنے مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما، سب کو قبول فرما، سب کو اپنے دین کے داعی بنا اور سب کو یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، الہ العالمین ہم تیرے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے لطف سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس کہنے کو قبول فرما، اس مانگنے کو قبول فرما، ہمارے ارادوں میں اللہ برکت عطا فرما، اس میں ہمیں کامیابیوں کامرانیاں نصیب فرما، یا اللہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں الہ العالمین جو سوچیں ہو رہی ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اس کو بار آور فرما دے، اور اس میں جو بھی یا اللہ ضروریات ہیں غیب سے اس کو پورا فرما دے، اپنے فضل سے، کرم سے، لطف اور احسان سے ہمارے یا اللہ جملہ جتنے احباب یہاں حاضر ہیں اور جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو، یا اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما، اور خصوصاً وہ احباب جو ہمارے ساتھ انتہائی مخلص ہیں اور بیمار ہیں، الہ العالمین ان کی بیماری کو صحت سے مبدل فرما، اور یا اللہ جہاز کے حادثے میں جتنے لوگ اٹھ چکے ہیں اپنے فضل سے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ جمعہ کا مبارک دن تھا اور یا اللہ رمضان کا وقت تھا اور یا اللہ آخری ساعات تھیں، اپنے فضل سے ان کے ساتھ آسانی اور لطف کا معاملہ فرما، کورونا میں جتنے شہید ہوئے ہیں الہ العالمین ان سب کے درجات کو بھی بلند فرما، اپنے فضل سے، لطف و احسان سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین آمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سوا پر نماز ہے بھائی۔